رات شیطان کے تعلق سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شیطان کیا ہے یا کیسا ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ شیطان، جو تصور آپ کے ذہن میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ شیطان وہ ہے جو لوگوں کو نیکیوں سے روکے، شیطان وہ ہے جو لوگوں کو نماز سے روکے، شیطان وہ ہے جو لوگوں کو قرآن مقدس پڑھنے سے روکے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن مقدس پڑھنے کے تعلق سے پوری امت مسلمہ کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، بلکہ قرآن کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن آئیے ہم آپ کو آج شیطان کا دیدار کرواتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں، یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ رات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی جس کو ختم شریف ہماری جو رات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا تصور کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر آپ ایک آیت پڑھیں تو 10 نیکیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کو سر پر رکھنا ثواب، قرآن کو چومنا ثواب، قرآن کو ہاتھ لگانا ثواب، یہ ساری باتیں۔ لیکن ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے اور دیوبندیوں کا بڑا مولوی کہلواتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اجتماعی طور پر قرآن پڑھنا یہ ناجائز ہے، معاذ اللہ۔ ابھی آپ نے سماعت کیا، اس سے سوال کیا گیا تو کہتا ہے اجتماعی طور پر قرآن پڑھنا یہ ناجائز ہے۔ اب آپ خود غور کیجئے، کیا بھلا شیطان کوئی اور کام کرتا ہے؟ اب تو میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ شیطان خود انتظار کرتا ہوگا کہ وہابی کون سا نیا کام لے کر کے آئیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب ان کی یہ گندگی کو لوگوں کے سامنے بتایا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے یار اس وقت ایسی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ تو بتائیں، شیطان کے تعلق سے باتیں کرنا اگر منع ہو کسی دور کے اندر تو آپ ہمیں بتائیں۔ شیطان ہی تو نیکیوں سے روکتا ہے، یہ شیطان بن کر نیکیوں سے روک رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، سارے فتوے سنیوں کے لیے ہیں، اور جب اپنی باری آئے، اپنے بیٹے کی باری آئے، تب انداز بدل جاتا ہے۔ دوسرے والے کو آپ نے دیکھا، مولوی کو، کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے جمعرات کی فاتحہ کا اہتمام کر رہے کل کے دن، یعنی تو یہ پہلے والے کے فتوے سے دوسرا والا کیا ہوا؟ بدعتی بھی ہوا، جہنمی بھی ہوا، کیونکہ بدعتی جہنمی ہوتے ہیں، اور ناجائز کام کرنے والا بھی ہوا، اور وہ جتنے وہاں شامل ہوں گے وہ سب بھی وہی ہوئے۔ تو پہلے والے کے فتوے سے دوسرے پر یہ حکم لگ گیا، اور دوسرے والے نے جو یہ کام کیا ہے تو یاد رکھیں یہ سنیوں کے لیے اس کے نزدیک بھی ناجائز ہے، لیکن اپنا بیٹا مرا ہے، اپنی آنکھ میں انگلی گئی ہے تو انداز بدل گیا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب ہم آپ سے کہیں گے کہ اب بھی اگر ان لوگوں کو نہ پہچانو گے اور ان سے نہ بچو گے تو بتاؤ پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم سے پوچھے گا کہ شیطان نے تم کو بہکایا تھا تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ یہ شیطان بن کر کے ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو بہکاتا ہوا نظر آ رہا ہے، قرآن پڑھنے کو ناجائز کرے، اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑھ کر اور کون سی گستاخی ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضرات اہل سنت وہ اپنے ایمان کو سنبھالے، اپنے آپ کو رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے جو بھی روکنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔